السلام علیکم دوستو، آج ہم موجود ہیں آپ کے سوالات کے ساتھ قاری محمد ایاز صاحب کے ساتھ جامعہ مسجد خلفائے راشدین میں۔ تو آج آپ کے سوالات کے ان سے جواب لیتے ہیں۔ قاری صاحب، پہلا سوال آج کا یہ ہے کہ سنت اور فرض کی ادائیگی میں کیا فرق ہے؟ بھئی دیکھو، سنت اور فرض، سب سے پہلے کہ فرض کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ان کو فرائض کہا جاتا ہے، اور جو سنت سے ثابت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے اوپر دوام اختیار کیا ہو اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اس کی ادائیگی کے اندر کوئی خاص ایسا فرق تو نہیں ہے، وہی الفاظ ہیں، وہی رکوع ہے، وہی سجدہ ہے، وہی تلاوت ہے، وہی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن تھوڑا سا اس میں فرق یہ ہے کہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے وہ سورت پڑھتے ہیں، اسی طرح سنت کے اندر بھی پہلے 2 رکعتوں کے اندر جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھتے ہیں، اور فرض کی دوسری 2 رکعتیں جو ہیں اس کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت نہیں پڑھی جاتی، اس لیے یہ فرق ہے۔ اور سنتوں کو 4 رکعتوں کے اندر جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے وہ سورت پڑھی جاتی ہے، کوئی بھی سورت پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ مختصر سا فرق ہے۔ زیادہ نماز کے اندر رکوع، سجود اور اسی طرح نیت، اور دوسرے نیت ہے فرض کے لیے آپ فرض کی نیت کریں گے، اور سنت کے لیے ہے جو آپ سنت کی نیت کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب فرض آپ ادا کرتے ہیں تو اس کی وقت کی بھی تعین ضروری ہوتی ہے، جیسے مثلا کہتے ہیں میں فجر کی فرض پڑھ رہا ہوں، یا ظہر کی فرض پڑھ رہا ہوں، یا سنت جو ہے وہ عصر کی فرض پڑھ رہا ہوں، لیکن سنتوں کے لیے بھی آپ جو ہے کیونکہ سنتوں کی قضا نہیں ہے تو اسی وقت کی ادائیگی کی سنتیں ہوں گی، باقی کسی وقت کی آپ نیت نہیں کر سکتے۔ قاری صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ تمام رکعتوں میں کیا ایک ہی سورہ کی تلاوت کی جا سکتی ہے سورہ فاتحہ کے بعد جو ہم سورہ پڑھتے ہیں؟ بھئی اس کے اندر تو ایک سورت کے بار بار ایک رکعت کے اندر مقرر طور پر کرنا یہ تو مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو چاہیے ہر بندے جو، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا حق ہے، کیونکہ 5 وقت اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہوئی، تو کم سے کم وہ نماز کی ادائیگی کے لیے آپ کو کم سے کم 10 صورتیں یاد ہونی چاہیے، 10 نہیں تو کم سے کم 4 صورتیں یاد ہونی چاہیے، تاکہ آپ ہر رکعت کے اندر جو ہے وہ علیحدہ ایک صورت کی آپ تلاوت کر سکیں۔ لیکن اگر ایک بندے کو بالکل ہی نہیں آتی اور وہ سورہ اخلاص کے علاوہ کچھ اس کو بیچارے کو آتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ کوشش کرتا ہے، جب تک وہ کوشش کرتا رہے اسی ایک صورت کے اوپر آپ بار بار ہر رکعت کے اندر پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ نہیں ہے، بلکہ کم سے کم 4 صورتیں آپ کو ایسی یاد ہونی تاکہ ہر رکعت کے اندر آپ دوسری صورت پڑھیں۔ قاری صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کی ادائیگی میں کیا فرق ہے؟ سنت مؤکدہ وہ سنت کہلاتے ہیں کہ جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار کی ہو، ہمیشہ اس کو ادا کرتے رہے ہوں، اور کبھی کبھار کسی وجہ سے اس کو چھوڑا ہو، اس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ اور سنت غیر مؤکدہ وہ ہیں کہ جو آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو آپ کے اوپر کوئی پکڑ یا کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، اور اس کی ادائیگی کی بھی صورت یہی ہے۔ اسی طرح 4 سنتوں کی جس طرح عام سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں، اس میں سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت کے اندر آپ سورت پڑھتے ہیں، تو اسی طرح سنت غیر مؤکدہ کے بھی 4 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورت تلاوت کی جاتی ہے۔ لیکن تھوڑا سا اس میں یہ فرق ہے کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ سنت غیر مؤکدہ جو ہے وہ 2 رکعت کے جب آپ قاعدہ اولیٰ کے اندر بیٹھتے ہیں، پہلے قاعدے کے اندر بیٹھتے ہیں، تو اس کے بعد آپ تشہد پڑھتے ہیں، تشہد کے بعد درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد جتنی بھی آپ کو دعائیں یاد ہوں وہ دعائیں کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں، جبکہ سنت مؤکدہ کے اندر یہ نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جب تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں سنت غیر مؤکدہ میں، تو آپ ثنا سے شروع کرنا آپ کو زیادہ ثواب ملے گا اس کا بنسبت کہ آپ الحمدللہ سے شروع کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور سنت مؤکدہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد جو قاعدہ اولیٰ میں جب آپ بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کے بعد آپ نے کھڑا ہونا ہے تیسری رکعت کے لیے، اور تیسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں آپ، یہی فرق ہے، باقی کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ قاری صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ نماز میں رونا کیسا ہے؟ دیکھیں جی، رونا تو نماز کے اندر رونے کے بارے میں ایک یہ ہے کہ ایک رونا چیخ و پکار کرنا، و زبکا کرنا، جس کے اندر فقہا نے لکھا ہے کہ اگر ایک بندے کی اتنی زور سے جو ہے وہ نکال لے، جو ساتھ والا سن لے، تو اس کی سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر بندہ سورہ تلاوت کرتے ہوئے، قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے اگر روتا ہے، اس کو رونا آتا ہے، تو اس کی کوئی ممانعت نہیں، یہ اچھی بات ہے۔ اللہ کے خوف سے بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو رو لے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ قاری صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ اسی طرح کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔
تو کیا وہ آخری نبی ہیں، آخری رسول نہیں ہیں؟ دیکھو جو نبی اور رسول میں سب سے پہلے فرق تو یہ ہے کہ رسول جو ہے وہ عام ہے. رسول کیا ہے؟ عام ہے. ہر نبی رسول ہو سکتا ہے، لیکن ہر نبی جو ہے وہ رسول ہو سکتا ہے اور ہر رسول نبی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا؟ جس طرح انبیاء علیہ السلام 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے. اس میں کوئی رسول ہیں، کوئی نبی اس کو جہاں کہا جاتا ہے جس کو کوئی مکمل طور پر ایک شریعت دی گئی ہو، کتاب دی گئی ہو، اس کو نبی کہا جاتا ہے. اور رسول اس کو کہا جاتا ہے کہ جو پہلے اگر کوئی رسول ہے، پہلی کتاب ہے، اس کے اوپر آپ اسی احکامات کو آگے چلائیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام. ٹھیک ہے، دونوں اللہ کی نبی ہیں، دونوں رسول بھی ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، لہذا ہارون علیہ السلام کو اس کی اتباع کرنے کے موافق اس کو اسی نئے احکامات کو چلانے کے لیے ان کے ساتھ رکھا گیا. تو نبی جو ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے جس کو نئی شریعت، نئی کتاب دی گئی ہو، اور رسول وہ ہوتا ہے جس کو کوئی اگر نئی کتاب دی یا نہ دی اور پہلے رسول کی اتباع کے اندر اس کو وہی احکامات وہ آگے چلائے. اس کے اندر یہ دونوں کا فرق ہے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میری یہ امت جو ہے یہ آخری امت ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نئی شریعت اور نیا رسول اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر آپ کے بعد کسی نبی کو نہیں بھیجیں گے. لہٰذا یہ شریعت بھی تا قیامت تک چلے گی اور یہ نبی بھی جو ہے وہ تا قیامت تک تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے. لہٰذا نبی اور رسول کے اندر یہی فرق ہے. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ دوستو. آپ اپنے کمنٹ باکس میں سوالات لکھ سکتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو.